جی میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ جی اسٹوڈنٹ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ جی میم ہو رہی. ٹھیک ہے. ابھی جو آج کا ہمارا لیکچر ہے نا وہ ہے آپ کی لائٹننگ پروٹیکشن سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. ہائی وولٹیج میں آپ لوگ جو ہائی وولٹیج جتنا بھی اکوپمنٹ وغیرہ ہے اور اس میں لائٹننگ پروٹیکشن کی بھی اکوپمنٹ لگی ہوتی ہے آپ کی ٹرانسمیشن لائن میں ادھر ادھر سب اسٹیشنز وغیرہ پہ. اور اس کے علاوہ بھی ہومس کی پروٹیکشن ان جنرل پروٹیکشن آپ کی بلڈنگس کی لائٹننگ پروٹیکشن. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کی ہائی وولٹیج کے اندر آ جاتا ہے کہ لائٹننگ اسٹرائک جب ہوتی ہے چونکہ بہت زیادہ ہائی کرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی تھوڑا سا ہم نے اسٹڈی کرنا ہے کہ جو لائٹننگ سے بچنے کے لیے کس طرح کی پریکاشنز آپ کو لینی چاہیے اور لائٹننگ ہوتی کس طرح وہ بھی ہم انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. ابھی ہم لائٹننگ پروٹیکشن کے بارے میں لائٹننگ پروٹیکشن کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں. تو یہ جو میرے پاس سلائڈز ہے بیسیکلی یہ یو ٹی لاہور کی ہیں. ہمارے سر تھے ڈاکٹر سہیل آفتاب قریشی صاحب, تو میں نے بھی ان سے اسٹڈی کیا ہوا ہے. تو یہ انہی کی سلائڈز ہے جو میں آپ لوگوں کو آگے پڑھا رہی ہوں. تو ہاں جی, لائٹننگ پروٹیکشن میں دو چیزیں مین آتی ہیں, ہیومن پروٹیکشن اور بلڈنگ پروٹیکشن. ٹھیک ہے. کہ لائٹننگ اسٹرائک سے جب کوئی تھنڈر اسٹارم ہے جس میں کافی زیادہ لائٹننگ ہے تو آپ کو ایز اے ہیومن کس طرح کی پروٹیکشن لینی چاہیے, کیا کیا آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی جو بلڈنگز ہیں ان کی کس طرح کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لکھی ہوئی ہے انڈر دا تھنڈر اسٹارم کنڈیشنز نیور بی دا ٹالسٹ آبجیکٹ ان دا ایریا. ٹھیک ہے. جو اگر آپ کسی ایک خاص جگہ پہ ہیں اور وہاں پہ گرج چمک ہو رہی ہے تو بجلی اگر گرے تو بجلی گرنے کی سب سے زیادہ پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ سب سے اونچی جگہ پہ گرے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کھلے میدان میں تو جو سب سے اونچا درخت ہوگا اس پہ بجلی گرنے کی پروبیبلٹی ہوتی ہے. اگر کوئی بھی درخت نہیں ہے آپ ہی صرف گھوم رہے ہیں تو اپنے دو تین دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں جو سب سے لمبا ہوگا نا اس پہ بجلی گرنے کے چانسز ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہائٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے, جو آپ کا لمبا دوست ہوگا اس کے ساتھ نہیں زیادہ چلنا آپ نے جب لائٹنگ شائٹنگ ہو رہی ہے اور تھنڈر اسٹارم ہو. تو یہ ایک تو اسٹوڈینٹس جو بیچ میں آنے لگ جاتے ہیں نا, میرے خیال سے مجھے کوئی ٹائم رکھنا چاہیے کہ اس ٹائم کے بعد انٹری الاؤڈ نہیں ہے. بس اس کے بعد اب کوئی بھی انٹری ہوگی تو وہ الاؤڈ نہیں ہوگی. میم میں نے وہ آرڈر کیا ہوا تھا اس کی کال آ گئی تھی اس وجہ سے ہو گیا, اور ابھی ایک اور آرڈر آنا ہے اس کی بھی ابھی تھوڑی دیر میں کال آ جانی. تو ایک دفعہ انٹر اگر آپ لوگوں کو میں نے ایک دفعہ ایڈمٹ کر دیا تو دوبارہ ہر دفعہ پرمیشن مانگنی پڑتی ہے, پھر سیکنڈ ٹائم تو خود ہی نہیں آپ ہو جاتے ہیں انٹر. نہیں میم وہ دوبارہ کرنی پڑتی ہے, اگر آپ الاؤ کر دیں گے نا ویسے ہی تو وہ دوبارہ ہو جائے گا الاؤ خود ہی. میم ایک بار لاگ ان ہونا پڑتا ہے, دوبارہ خود ہی ہو جاتا ہے. میرے خیال تو ایسا تھا کہ اگر ایک دفعہ جس آئی ڈی سے آپ لاگ ان ہے اس کو میں نے ایک دفعہ الاؤ کر دیا تو اس کے بعد وہ بے شک لیو بھی کر دے تو دوبارہ وہ خود ہی میرے خیال سے انٹر ہو جاتا ہوگا. جی دوبارہ ہو جاتا ہے, دوبارہ ہو جاتا ہے. بس صحیح ہے. آپ نا ایک دفعہ اسٹارٹ میں کلاس جوائن کر دیں, بیچ میں کہیں آپ کی پھر مس بھی ہوتی ہے نا, پھر اسی آئی ڈی سے دوبارہ لاگ ان ہو جائے کرے جس کو میں نے پہلے الاؤ کیا ہوتا ہے, اس سے پھر دوبارہ لاگ ان ہونے کی ایشو نہیں آتا. اب وہ میری پاور پوائنٹ کلوز ہو گئی ہے اسٹوڈنٹ کو ایڈمٹ کرتے ہوئے, تو میں دوبارہ اوپن کر رہی ہوں.
ہاں جی اسٹوڈینٹس دوبارہ اسکرین شیئر ہونے لگی ہے. یس میم. اچھا ٹھیک ہے. سب سے جو پہلا پوائنٹ تھا کہ جو ٹالسٹ آبجیکٹ ان دا ایریا ہے نا اس پہ لائٹنگ اسٹرائک کرے گی. If you happen to be the first object to send the answering leader, you will be struck by lightning. ٹھیک ہے. اس میں آنسرنگ لیڈر جو ہے نا یہ بیسیکلی لائٹنگ کے فنومینا کی بات کر رہا ہے کہ لائٹنگ کس طرح ہوتی ہے کہ کلاؤڈس پہ چارجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح فار ایگزامپل کلاؤڈ پہ نیگیٹو چارج ڈیولپ ہو گیا تو اس کے نیگیٹو چارج کی وجہ سے نا گراؤنڈ پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے. تو وہ پھر کلاؤڈ سے نیگیٹو چارج نا ایئر کے اندر چارجز ٹریول کرتے ہوئے نیچے کی سائڈ پہ آتے ہیں. تو نیچے زمین پہ جو سب سے ٹال بلڈنگ ہوگی, ٹری ہوگا, ہیومن ہوگا, اینیمل ہوگا, کوئی بھی چیز ہوگی, کوئی آپ کا کوئی پول ہوگا, کچھ بھی ہوگا جو ٹالسٹ آبجیکٹ ہوگا, وہ اس کے اوپر سے جو چارج جب اوپر کی طرف ٹریول کرنے لگے گا, جس طرح پازیٹیو چارج اوپر کی طرف ٹریول کرنے لگ جائے, اوپر سے نیگیٹو نیچے کی طرف کرنے لگ جائے, تو جو سب سے ٹال چیز ہوگی نا اس کا جو چارج ٹریولنگ کر رہا ہوگا نا وہ سب سے پہلے جا کے اس نیگیٹو چارج کے ساتھ مل کے چینل بنا دے گا ایک, اور اس چینل کے تھرو پھر ہیوج کرنٹ فلو کرے گا جس کو کہتے ہیں بجلی گری ہے. تو یہ جو آنسرنگ لیڈر ہے نا یہ بیسیکلی لیڈر اس چارج کے پروپاگیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کے گراؤنڈ سے کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر جو چارج ڈیولپ ہو جاتا ہے یہ لائٹنگ اسٹارم کے اندر, تو اسٹیٹک چارج, تو وہ جب ہوا کے اندر ٹریول کرنے لگتا ہے اوپر والی سائڈ پہ تو اس کو کہتے ہیں آنسرنگ لیڈر. جو اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے وہ دوسرا لیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آنسرنگ لیڈر ہوتا ہے. تو اس لیے جو ٹالسٹ آبجیکٹ ان دا ایریا نا اس پہ بجلی گرنے کے چانسز سب سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ ڈو ناٹ پرفارم دا فالوئنگ ایکٹس انڈر تھنڈر اسٹارم کنڈیشنز. ٹھیک ہے. ہائکنگ پہ آپ نہیں جائیں. ہائکنگ پہ کیوں نہیں جائیں؟ کیونکہ آپ نے ظاہر ہے ٹال بلڈنگز یا یہ ٹال بلڈنگس نہیں سوری ماؤنٹینز اور اس طرح کی چیزیں جب آپ کریں گے تو تھنڈر اسٹارم میں ہائکنگ پہ نہ جائیں, آپ کی ڈینجر ہو سکتا ہے بجلی گرنے کا. شیلٹر لینا چاہیے ہمیشہ تھنڈر اسٹارم کی کنڈیشنز میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ باہر نہ بالکل بھی نکلیں, کوشش کریں. ٹھیک ہے. اگر تو آپ کو کوئی مجبوری ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اسپورٹس گیم نہیں کھیلیں, بائیسیکل یا اور بھی کسی قسم کی کوئی بھی جو اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ہے وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے اوپن ریلیز کا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کوئی دھرنا وغیرہ ہو رہا ہو, بے شک آپ کی جتنی مرضی فیوریٹ پولیٹیکل پارٹی کا ہو رہا ہو, تو تھنڈر اسٹارم میں جو ہے نا وہ باہر کی کسی کنڈیشن میں نہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو آؤٹ ڈور کام کر رہے ہیں کسی قسم کے بھی, بے شک بارش نہیں بھی ہو رہی, صرف گرج چمک ہو رہی ہے, تو آپ کوشش کریں کہ گرج چمک کے ٹائم باہر کی کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کریں. یہ ساری باہر کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے. یہ تو آبویسلی کرتے بھی نہیں ہے جو ورک مین ہے نا, کسی قسم کی ٹیلی کمیونیکیشن لائن یا اور بھی کسی قسم کی لائنز ریپیئر نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی آپ اس طرح کی چیزیں یوز نہ کریں. ٹھیک ہے. جو کہ آپ کی ایلیویٹڈ جو ہے ایلیویٹڈ سے مراد جن کی ہائٹ زیادہ ہو. ٹھیک ہے. ہائٹ زیادہ والا میٹل آبجیکٹس اٹھا کے باہر نہ پھریں لائٹنگ جب گرج چمک زیادہ ہو رہی ہو. گھر کے الیکٹریکل ورکس کو ریپیئر نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کسی وجہ سے باہر رہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ درخت کے نیچے بالکل شیلٹر نہ لیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے باہر ہیں, اچھا یہ جتنا میں آپ کو سمجھا رہی ہوں نا اس کا کوشچن جو ہے نا وہ پیپر میں اس طرح کا آ سکتا ہے کہ لائٹننگ اسٹرائک اگر کنڈیشن ہو گئی ہے تو آپ کو کس قسم کی پریکاشنز لینی چاہیے, کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, یہ وہ اس طرح کی بات آپ سے پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے. ہاں جی. اب لائٹنگ اسٹرائک لائٹننگ اگر ہو رہی ہے, تھنڈر اسٹارم ہو رہی ہے, تو درخت کے نیچے کیوں نہیں شیلٹر لینا؟ درخت کے نیچے اس لیے نہیں شیلٹر لینا چونکہ درخت لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب درخت لمبا ہوتا ہے تو اس پہ ایک تو بجلی گرنے کے چانسز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب اس کے اندر سے جب زیادہ ساری بجلی گرے گی تو سائڈ فلیش کے تھرو آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ویسے بھی کوئی ٹری کی برانچ گر سکتی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بجلی کا بھی بے شک درخت پہ گری ہے لیکن سائڈ فلیش کے تھرو آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس بتائی ہیں. دا ہائیسٹ نمبر آف آؤٹ ڈور لائٹنگ ایکسیڈنٹس اکر ایز پیپل اسٹے انڈرنیتھ لارج ٹریز. If you are in a building which is not protected against lightning, under severe lightning conditions, keep a distance of at least 2 meters away from the wall. ٹھیک ہے.
ایک تو انہوں نے بتایا کہ جی لائٹننگ جو ہے ٹری کے نیچے شیلٹر لینے سے کافی زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں سب سے زیادہ. دوسرا پھر انہوں نے بتایا کہ صرف ٹری کی بات ہی نہیں ہے, جب اگر آپ کسی ایسی بلڈنگ میں ہیں جس کے جو لمبی بھی ہے, لائٹنگ پروٹیکشن بھی کوئی نہیں ہے, یعنی کہ اس پہ لائٹنگ گرنے کے چانسز ہیں, تو تھنڈر اسٹارم کے دوران آپ دیواروں سے 2 میٹر کا ڈسٹینس رکھیں, کیونکہ اگر بجلی گرتی ہے تو دیواروں کے اندر سے کرنٹ فلو کرنے کے چانسز ہوتے ہیں, تو پھر سائڈ فلیش کے تھرو یا ویسے آپ کے اندر بھی چارج بلڈ اپ ہو سکتا ہے. اگر آپ زیادہ دیوار کے پاس ہوں گے تو آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو انڈر تھنڈر اسٹارم کنڈیشنز ایسی بلڈنگز جن کو لائٹننگ پروٹیکشن نہیں ہے. لائٹننگ پروٹیکشن کس طرح ہوتی ہے کہ بلڈنگ کے ٹاپ پہ نا انہوں نے کوئی پول ماؤنٹ کیا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہیوی وائر کنیکٹڈ ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی گراؤنڈ کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے, کہ اگر لائٹننگ اسٹرائک کرے تو وہ اس ہیوی میٹل کے تھرو گراؤنڈ میں چلا جائے سارا کرنٹ, بلڈنگ کو نقصان نہ دے. تو پاکستان میں زیادہ تر بلڈنگس کی میرے خیال سے نہیں ہے, اسپیشلی ریزیڈینشیل کی کوئی نہیں ہوتی لائٹننگ پروٹیکشن. تو اس کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بالکل دیوار کے ساتھ نہ بیٹھیں, ڈسٹینس رکھ کے بیٹھیں. ہاں جی, اس میں پھر ایک اور چیز آئی تھی اسٹیپ پوٹینشیل. اسٹیپ پوٹینشیل جو ہے یہ آپ کو صرف لائٹننگ کے ٹائم پہ نہیں, ویسے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں میں سے کبھی کسی کا گریڈ اسٹیشن کا وزٹ ہوا ہے کسی آپ کے ڈی آئی کے دوران, یا ادھر ڈپارٹمنٹ کے کسی وزٹ میں, یا ویسے آپ لوگ گئے ہوں کہ آپ نے گریڈ اسٹیشن دیکھا ہو کوئی جا کے؟ یس میم. اچھا, وہاں پہ اکثر آپ کو کہتے ہیں گریڈ اسٹیشن پہ نا آپ نے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینے, یہ بات کرتے ہیں نا؟ جی میم. یس میم. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے بھلا؟ میم پریکاشنری میجرز ہوتا ہے. آپ کی آواز نہیں آئی, دوبارہ بولیں. میم پریکاشنری میجرز ہوتے ہیں نا. ہاں جی بالکل, پریکاشنری میجر تو ہوتا ہے کہ obviously نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن کیا ہے کہ کیوں آپ کو لمبے اسٹیپ لینے سے کیوں نقصان ہو سکتا ہے, چھوٹے اسٹیپ لینے کا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ میم انہوں نے اوور آل ارتھنگ کی ہوتی ہے نیچے, اور نیچے راکس بھی چھائے ہوتے ہیں, تو اسی ارتھنگ کی وجہ ہوتی, سے. لیکن ارتھنگ کی ہے تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہے اگر ہم لمبے اسٹیپ لے کے چلیں چھوٹے اسٹیپس کی بجائے؟ اس کا یہ ہوتا ہے بیسیکلی اس کے پیچھے بھی اسٹیپ پوٹینشیل کا ہی کانسیپٹ ہے, اور یہ لائٹننگ کا بھی اسٹرائک ہو تو اس میں بھی اسٹیپ پوٹینشیل ڈیولپ ہوتا ہے. اسٹیپ پوٹینشیل کیا چیز ہے کہ آپ کی کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو آپ کا گراؤنڈ ہے نا اس پہ ایک وولٹیج گریڈینٹ ہوتا ہے. گراؤنڈ یہ الیکٹریکل گراؤنڈ نہیں, گراؤنڈ سے مراد زمین, ٹھیک ہے, جو آپ کی زمین ہے نا, یا آپ کا فرش ہے, آپ کی زمین ہے, اس میں نا وولٹیج گریڈینٹ ٹائپ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. یعنی کہ ایک جگہ پہ آپ کھڑے ہیں نا, وہاں پہ کوئی اور وولٹیج ہے اس ٹائم, آپ سے 2 فٹ کے فاصلے پہ کوئی اور وولٹیج ہے, ٹھیک ہے, آپ سے 5 فٹ کے فاصلے پہ وولٹیج کی ویلیو فرق ہے. تو گریڈ اسٹیشن پہ بھی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ گریڈ اسٹیشن کی جو نیچے زمین ہوتی ہے نا وہ ساری ایک ہی پوٹینشیل پہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بھی مختلف پوٹینشیل پہ ہو. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ ایک جگہ کھڑے ہیں تو بس ٹھیک ہے, جتنا مرضی آپ کی پاؤں کے نیچے وولٹیج ہے آپ کو فرق نہیں پڑا, لیکن جیسے ہی آپ نے ایک سٹیپ لیا پھر کیا ہوا کہ ایک ٹانگ آپ کی آگے ایک پیچھے, ایسے ہی ہے نا, جب آپ پہلا ایک قدم آپ نے اٹھایا تو آپ کے جو 2 پاؤں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کے درمیان میں وولٹیج ڈفرنس آ سکتا ہے اگر یونیفارم وولٹیج نہیں ہے, وولٹیج گریڈینٹ جو ڈیولپ ہو گیا. تو اگر آپ کہ جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں پہ ایک وولٹیج ہے, آپ سے 2 فٹ دور کوئی اور وولٹیج ہے, اب آپ جو اسٹیپ لے رہے ہیں یعنی کہ جو آپ چل رہے ہیں, آپ نے ایک پاؤں اٹھایا, دوسرا پاؤں آپ نے 2 فٹ دور رکھا ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ ایسا ہی ہوگا کہ جس طرح بیٹری کے اکراس آپ کنیکٹڈ ہو گئے ہیں, آپ کے تھرو کرنٹ فلو کرنے لگ جائے گا جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, کافی ہیوی نقصان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں اسٹیپ پوٹینشیل, کہ آپ کے اسٹیپ جب آپ لیں گے تو آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان وولٹیج ڈفرنس ہونے کی وجہ سے ایک قسم کا کرنٹ فلو ہوا پاتھ آپ کی باڈی بن جاتی ہے. تو اس لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لینے چاہیے تاکہ آپ کے دونوں اسٹیپس کے درمیان کوئی واضح وولٹیج ڈفرنس نہ ہو. یہ سب اسٹیشنس میں بھی ایسے کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جب یہ لائٹننگ کی کنڈیشن ہوتی ہے کہیں اور کہ کہیں دور اگر بھی بجلی گری ہے نا, آپ کے پاس نہیں بھی گری, کہیں دور بجلی گری ہے, تو کافی چانسز ہوتے ہیں جب وہ بجلی گرتی ہے نا تو وہ پورے گراؤنڈ میں ایک قسم کی جب وہ پھیلتی ہے تو ایک وولٹیج گریڈینٹ ڈیولپ ہوا ہو, یہ چانسز ہوتے ہیں گراؤنڈ کے اندر, ٹھیک ہے. تو آپ نے ذہن میں اسٹیپ پوٹینشیل کا بھی رکھنا ہے
کہ زیادہ بھاگنے کی ٹرائی یا کوئی لمبے اسٹیپس نہیں لینے کہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر آپ کے تھرو کرنٹ پاس کر سکتا ہے, آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں, آپ کو کچھ زیادہ بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں اسٹیپ پوٹینشیل. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ اس فگر سے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ یہ لائٹننگ فلیش ہوئی ہے, یہ گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ یہ ہر طرف یہ کرنٹ گیا ہے. اب اس کے جو دونوں ٹانگیں ہیں دیکھیں, اس کے درمیان میں کافی زیادہ فاصلہ ہے. اس پوائنٹ ایک ٹانگ کے جہاں پوائنٹ ہے یہاں پہ کوئی اور وولٹیج ہوگا, دوسرے پوائنٹ پہ کوئی اور وولٹیج ہوگا, اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ کرنٹ فلو کرنے لگ گیا باڈی کے اندر سے, تو اس سے نقصان ہوگا. سمجھ لگی اسٹیپ پوٹینشیل کی؟ یس میم. یہی بات انہوں نے آگے سرچ پروٹیکشن میں کی ہوئی ہے برڈز کے بارے میں, کہ برڈ جب تک ایک ہی لائن پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ ان کے دونوں پاؤں کے درمیان میں سیم وولٹیج ہے, کوئی وولٹیج ڈفرنس آیا ہی نہیں ہے, تو کرنٹ کیسے فلو کرے گا؟ اس لیے وہ بیٹھے ان کو کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, باقی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی ایک تار کے ساتھ لٹک جائیں اور آپ زمین کے ساتھ نہ کنیکٹڈ ہوں تو آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ لٹک کے نہیں دیکھنا کہ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن ٹیکنیکلی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک وائر کے ساتھ جب تک آپ کنیکٹڈ ہے نا, چاہے جتنی مرضی ہائی وولٹیج کی ہو, تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی باڈی کا کوئی اور حصہ کسی دوسرے پوٹینشیل کے ساتھ نہ کنیکٹڈ ہو. یعنی کہ گراؤنڈ کے ساتھ اگر کنیکٹڈ ہے اور آپ نے نیچے آپ کھڑے ہیں, آپ نے اوپر تار کو پکڑ لیا, ٹھیک ہے, گراؤنڈ زیرو پوٹینشیل پہ ہے, تار آپ کو پتہ نہیں 220 وولٹ پہ یا کتنے پہ, تو آپ کے اندر سے کرنٹ پاس کرے گا. یا جو دو وائرز ہیں, دو فیزز ہیں ڈفرنٹ, اگر جس طرح یہ برڈ انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ یہ برڈ نے یہ ایک ٹانگ ادھر رکھی ہوئی, دوسرے فیز پہ رکھی ہوئی ہے, تو اگر ان دونوں فیزز کے وولٹیجز میں فرق ہوگا, جو کہ اکثر ہوتا بھی ہے چونکہ ان کے درمیان میں وہ ڈفرنس ہوتا ہے نا, اینگل کا ڈفرنس ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہر ٹائم پہ ان کے جو وولٹیج کا میگنیچیوڈ ہے وہ سیم نہیں ہوتا, دونوں کا لازمی فرق ہوتا ہے دونوں فیزز کے میگنیچیوڈ میں. تو تب جو ہے وہ برڈ جو ہے نا آپ کا فرائی ہو جائے گا, چونکہ اس کے اندر سے کرنٹ گزر گیا. ہاں جی, اینیملز آر موسٹ آفن کلڈ بائی اسٹیپ پوٹینشیل. اینیملز بےچارے چونکہ پھر بھی باہر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسٹیپ پوٹینشیل کیا چیز ہوتی ہے, تو اگر لائٹننگ کہیں پہ بجلی گرے اور اس کی ویسینٹی میں اینیملز ہوں تو چانسز ہوتے ہیں کہ ان بیچاروں کے ساتھ یعنی کہ اسٹیپ پوٹینشیل کا وہ شکار ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ ایک انہوں نے اگزامپل بھی دی ہوئی ہے. Lightning killed 504 sheep when a stroke hit the ground in this rocky pasture in Utah. A stroke to high resistance soil can produce exceptionally high voltage in the ground and spread over an unusually large area. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ اگر لائٹننگ اسٹرائک کوئی ہائی ریزسٹنس سوائل والی ایریا میں کوئی لائٹننگ اسٹرائک ہو گئی ہے نا, تو کافی چانسز ہیں کہ کافی زیادہ ہائی وولٹیج ڈیولپ ہو جاتا ہے اور کافی لمبے ایریا میں ڈیولپ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف جہاں پہ اسٹرائک ہوئی ہے تو اسے قریب قریب, اگر ہائی ریزسٹنس آئل ہے تو. یہ انہوں نے ایک پکچر بھی دکھائی ہوئی ہے کہ بیچاری 504 جو ہیں وہ بھیڑیں جو سی ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اسٹیپ پوٹینشیل کی وجہ سے. یہ یوٹا جو ہے نا, یہ امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے, امریکہ کی کہہ لیں, وہاں پہ سٹی ہے کوئی, ٹھیک ہے, اسٹیٹ ہے, تو یہ وہاں کی انہوں نے پکچر دکھائی ہوئی ہے کہ یہ ریئل لائف ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے. تو اسٹیپ پوٹینشیل نا ایک سیریس چیز ہے, اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے, اور گریڈ اسٹیشنس پہ بھی جائیں یا کہیں پہ بھی اور ہائی وولٹیج آپ کو چانس نظر آئے کہ لائٹننگ اسٹرائک کی وجہ سے یا کوئی تار نیچے گر گئی ہے زمین پہ, آپ کی کوئی ہائی وولٹیج کی ٹوٹ کے یا کچھ بھی ہو, تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اسٹیپ پوٹینشیل والی. Therefore, according to international standards, under heavy thunderstorm conditions, you have to squat on the ground, keeping the feet close together. یہ جو ہے اس بچے کی جو پوزیشن ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں سے یہ بیسٹ چیز انہوں نے بتائی ہوئی ہے, پریکاشن اگر آپ کو دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی تھنڈر اسٹارم میں پھنس گئے ہیں جہاں پہ بجلی گر رہی ہے بار بار اور گرنے کے چانسز بھی ہیں, تو اس طرح کی جو آپ کی پوزیشن اگر آپ اڈاپٹ کر لیں تو اس میں سیفٹی ہے جب تک کہ تھوڑے سے معاملات ٹھنڈے نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ربر بوٹس, پلاسٹک رین کوٹس ول ناٹ گیو یو اینی پروٹیکشن اگینسٹ ڈائریکٹ لائٹننگ اور سائڈ فلیشز. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جو ہے اگر باہر تھنڈر اسٹارم ہو رہی ہے تو آپ پلاسٹک کا رین کوٹ یا ربر بوٹس پہن کے تو باہر نکل جائیں گے تو آپ سیف ہے. نہیں, آپ سیف نہیں ہے. صرف اسٹیپ پوٹینشیل سے آپ کو سیفٹی مل سکتی ہے, چونکہ آپ نے ربر بوٹس پہنے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پاؤں کے نیچے جو پوٹینشیل ہے وہ ان کے جو کرنٹ فلو کرنے میں وہ
इंसुलेशन होगी तो करंट नहीं फ्लो करेगा स्टेप पोटेंशियल की वजह से। लेकिन इसके अलावा साइड फ्लैश या अगर डायरेक्ट लाइटनिंग पड़ती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कौन से बूट्स पहने हुए हैं और कौन से कपड़े पहने हुए हैं। Caught up outdoors in an intense lightning storm, the worst position is to lie down flat. If you lie down flat in a thunderstorm, a lightning that strikes ground nearby may send a current through the soil, which may enter your body from head and leave from the feet, thus damaging many vital internal organs. The best position to be in such a condition is to squat down on your feet and to rest the head on the knees. ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर लाइटनिंग स्ट्राइक में आप थंडरस्टॉर्म में बाहर फंस गए हैं ना तो बिल्कुल भी जमीन पे मत लेटें, ठीक है, क्योंकि आप जब लेट गए हैं तो जब अगर करंट कोई गुजर रहा है ना सॉइल के अंदर से तो सारा आपके अंदर से भी गुजर जाएगा। तो इसलिए ज़मीन के साथ भी अपना कांटेक्ट कम से कम रखना है। बिजली बेशक कहीं दूर भी गिरी है तो अगर आप इधर ज़मीन पे लेटे हुए हैं तो चांसेस हैं कि आपके अंदर से भी करंट गुजरेगा। इसके अलावा स्टेप पोटेंशियल की तरह ही टच पोटेंशियल है। When you are touching an object which will be subjected to a lightning strike, a part of the current may flow across your body. ठीक है, इसी तरह जो अगर कोई लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या उस लाइटनिंग स्ट्राइक कहीं थोड़ी सी साइड पे हुई है लेकिन उस ऑब्जेक्ट में भी चार्ज डेवलप हो गया है तो फिर क्या है कि टच पोटेंशियल से आपके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है कि यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक वोल्टेज है स्पेसिफिक, एक ग्राउंड का स्पेसिफिक वोल्टेज है, उन दोनों वोल्टेजेस का फर्क है आपस में। तो पहले तो वो दोनों वोल्टेज आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने उस चीज को टच किया है तो एक तरफ आपका हाथ कनेक्टेड है, दूसरी तरफ आपके पाँव कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ, तो आपके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है। इसलिए लाइटनिंग वगैरह में मेटल की चीज़ों को टच करने से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपको नहीं आइडिया कि पता नहीं उनमें चार्ज ना बिल्डअप हुआ हो, ठीक है। देयरफॉर डू नॉट टच मेटेलिक मास्ट्स, फ्लैग पोल्स, फेंसेस ड्यूरिंग लाइटनिंग पीरियड्स। ठीक हो गया। आगे इन्होंने टच वोल्टेज और डाउन कंडक्टर से रिलेटेड प्रोटेक्शन मेजर्स बताए हुए हैं, ठीक है। इसमें है कि इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह आपका जो कंडक्टर है ना वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स की तरह बिल्डिंग में किस तरह की मैश बिछानी चाहिए और किस तरह ऊपर आपने पोल लगाया हुआ है और वो एक कंडक्टर पूरा आपका किस स्टैंडर्ड, कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक वो फिर जाता है नीचे ग्राउंड में, पूरा मैश बना होता है, ठीक है। और ये उस हिसाब से उन्होंने प्रोटेक्टिव मेजर्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आगे आता है द सर्विस लाइन सच एज पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स एक्सटेंड मैनी किलोमीटर ओवर, ठीक है। और ये साथ उन्होंने बात कही हुई, हमें पहले ही पता है कि जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस हैं ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती हैं टू द लाइटनिंग, ठीक है। अब दीज लाइटनिंग करंट्स में एंटर नियर बाय यूटिलिटीज डिस्ट्रॉइंग द इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द सर्विस लाइन इस पर, ठीक है। इसमें ये उन्होंने बताया हुआ बेसिकली कि चूँकि ये वाली जो लाइटनिंग की सारी जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, टेलीफोन की भी जो लाइन है हमारी, अब ये चूँकि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ होता है नेटवर्क, तो इन पर लाइटनिंग गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फिर ये होता है कि बेशक आपने स्विचेस ऑफ भी किए हुए ना, लेकिन वो जब लाइटनिंग गिरी है किसी ट्रांसमिशन लाइन पे तो उसका सर्ज फ्लो करती है, ठीक है। एक सर्ज ने आना है, फ्लो करना है करंट ने, तो बेशक आपने स्विचेस ऑफ भी किए हुए हैं ना, तो उसके बावजूद क्या होता है कि आपकी जो इक्विपमेंट कनेक्टेड है ना वो जल सकती है। यानी कि अगर आपका टीवी सॉकेट के अंदर कनेक्टेड है, बेशक आपने स्विच ऑफ किया हुआ है, लेकिन फिर भी टीवी आपका डैमेज हो सकता है जब बाहर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही हो। तो इसके क्या करते हैं कि जब बाहर थंडरस्टॉर्म हो रही हो तो जो अपनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं जिनके जलने से काफ़ी नुकसान हो सकता है वो आप अनप्लग कर दें, ठीक है। सिर्फ स्विच ऑफ ना करें, अनप्लग करें, यानी कि टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल्स, अपना टेलीफोन, इस तरह की चीज़ें आप सॉकेट से बाहर निकाल दें, ठीक है। ये आगे यही बात की हुई है कि सॉकेट से आपने बाहर निकालनी है, आपने टेलीफोन को भी अपनी बाकी चीज़ों को भी। जब आपकी लाइटनिंग स्ट्राइक हो, कोई भी जैक लगा हुआ है आपका किसी भी इक्विपमेंट में कुछ भी है तो वो आपने उससे बाहर निकालना है, सॉकेट से बाहर निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात है कि थंडरस्टॉर्म के दौरान आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते। ये इन्होंने कहा है कि इस पर कोई कंक्लूसिव रिसर्च नहीं है, तो ये कोई ऐसी सच बात नहीं है कि आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि अगर थंडरस्टॉर्म हो रही हो तो गाड़ी के अंदर रहना सेफ है कि नहीं है। जो पहले ज़माने की गाड़ियाँ होती थी ना वो मेटल की बनी होती थी सारी, ठीक है। अब जब मेटल की अगर गाड़ी है आपकी, सारी उसकी बॉडी मेटल की है, फिर सेफ है, क्योंकि वो एज अ फैराडे केज एक्ट करने लग जाती है, सारा करंट उसकी बॉडी में से गुजरता है, लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद सेंटर उसका सेफ रहता है। लेकिन अब आजकल की जो गाड़ियाँ हैं वो
فائبر کی بنی ہوتی ہیں, پلاسٹک کی بنی ہوتی ہیں, تو اس میں آپ کی سیفٹی نہیں ہے. اگر آپ کو لائٹننگ گاڑی کو اسٹرائک کی تو بیچ میں آپ بھی گئے پھر. یہ انہوں نے ایک پکچر دکھائی ہوئی ہے کہ گاڑی باہر جو پارک ہوئی تھی اس کا لائٹنگ ڈیمیج کس طرح کا, اس کو لائٹننگ اسٹرائک جب کیا ہے تو. اچھا, نیکسٹ میں بات کریں کہ اگر کسی بندے کو خدا نہ خواستہ بجلی گر جاتی ہے اس پہ, تو اس کو آپ فوراً فرسٹ ایڈ دیں. اس کے اندر کوئی چارج باقی نہیں رہتا, ٹھیک ہے, تو اس میں اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. 90% آف دا لائٹنگ وکٹمس کین بی سیوڈ فرام ڈیتھ اف فرسٹ ایڈ از گیون ان ٹائم. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو اگر فرسٹ ایڈ کی آپ کی ٹریننگ ہے یا نہیں بھی ہے, تو آپ فوراً اگر کسی وکٹم کو کچھ ہوتا ہے کسی انسان کو, تو آپ فوراً اس کی ہیلپ کے لیے جا سکتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی ڈینجر نہیں ہے. باقی یہ تھوڑی سی انہوں نے اسٹیٹسٹکس دی ہوئی ہیں کہ ایک ہی لائٹننگ اسٹرائک سے ملٹیپل لوگوں کی بھی ڈیتھس ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جس طرح یہ ان 2001 ان سری لنکا 5 women were killed by lightning strike as they were getting shelter under a big tree. وہی انہوں نے بات کی ہے کہ ٹریز کے نیچے نہ رہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی جو باقی انہوں نے بنگلہ دیش میں کہا ہے کہ ایک ٹینٹ تھا جس کی میٹل روف تھی, اس کے نیچے 8 لوگ تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس طرح انہوں نے بات بتائی ہوئی ہے کہ جب ملٹیپل لوگ گروپس میں ہوں تو پاس کہیں لائٹنگ اسٹرائک کرے, یا ڈفرنٹ جو پہلے ہم نے ریزن بتائی ہیں کہ ٹری کے اندر کھڑے ہیں, میٹل کے آبجیکٹ کو ہاتھ لگا لیا ہے, اسٹیپ پوٹینشیل یا کوئی بھی اس طرح کی جو وجہ ہیں, ان کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا وہ فیٹل ہو سکتا ہے آپ کے لیے. تو اس لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ لائٹننگ کے بھی اندر کنڈیشنز میں 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں باقی لوگوں کے ساتھ. نیکسٹ انہوں نے پھر بات کی ہے کہ اگر آپ کے گیلے کپڑے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ نقصان ہوگا کہ کم نقصان ہوگا. اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اگر آپ کو گیلے کپڑے اور آپ پہ لائٹنگ اسٹرائک کی ہے تو آپ کو جان لیوا نقصان کم ہونے کے چانسز ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کی اسکن برننگ ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ چونکہ واٹر ایک کنڈکٹر ہے, تو آپ کو جب لائٹنگ اسٹرائک کرے گی تو وہ آپ کے کپڑوں کے تھرو, یعنی کہ آؤٹ سائڈ آف یور باڈی جو سی ہے نا وہ پاتھ لے گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے انٹرنل آرگنس کے چانسز ہیں کہ وہ بچ جائیں, اور آپ کی لیکن اسکن میں برنز ہوں گے اور اسکن آپ کی ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو اگر اسٹرکٹلی دیکھا جائے تو ان جنرل ویٹ کلوتھس آر بیٹر دین ڈرائی کلوتھس انڈر تھنڈر اسٹارم کنڈیشنز, ٹھیک ہے, کہ آپ بچنے کے چانسز زیادہ ہیں. باقی یہ بھی ایک قسم کی کہہ لیں کہ اسٹیٹسٹکس ہیں, فیکٹس اینڈ فگرس. یہ لنڈا کوپر ہے ایک, یہ 3 لائٹننگ اسٹرائکس اس بندی نے سروائیو کی ہیں, ٹھیک ہے. 3 دفعہ اس پہ بجلی گر چکی ہے لیکن سروائیو کر چکی ہے. تو بالکل ڈیتھ سینٹینس بھی نہیں ہوتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کنڈیشن میں کہاں پہ حادثہ ہوا ہے کہاں پہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. باقی یہ تھوڑی سی انہوں نے باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ جو سا لائٹننگ تھنڈر اسٹارم کے دوران آپ کو نہانا بھی نہیں چاہیے, چونکہ باہر تو بالکل ہی نہیں, ایون گھر کے اندر بھی نہیں, چونکہ جو آپ کے واٹر ٹینکس ہوتے ہیں آپ کی چھت پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ ان پہ بھی چانسز ہوتا ہے کہ ان پہ بجلی اسٹرائک کی ہو یا کسی وجہ سے ان میں چارج ڈیولپ ہو گیا ہو, تو آپ کا جو پانی ہے نا وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ الیکٹرک چارج ہو. تو جو واٹر ٹینکس جن کے روف پہ پڑے ہیں تو ان کو واٹر بھی نہیں اندر دھیان سے یوز کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور میٹل آبجیکٹس, ایگریکلچر ٹولز وغیرہ, امبریلا, یہ آپ نہ کیری کریں, ٹھیک ہے. اور اگر گروپ میں ہے تو 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی جگہ ہیں جہاں پہ ہائی زیادہ لائٹننگ انٹینسٹی ہوتی ہے, تو ایسی دنیا میں جگہ ہیں جہاں پہ باقی جگہوں کی نسبت زیادہ ہائی انٹینسٹی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, اس کی تھیریز تو ایگزسٹ کرتی ہیں کچھ نہ کچھ کہ کس وجہ سے ایسے ہوتا ہے, لیکن ایگزیکٹ ریزن اس کی جو یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ایگزیکٹ ریزن سائنٹیفک فیکٹ ہو تو وہ ابھی ایسے نہیں ہماری نالج میں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کہ انڈسٹری لائٹننگ سیفٹی کے بارے میں ہے کہ جو ورکرز وغیرہ جو انڈسٹری میں جائیں ان کو کورس وغیرہ کروانا چاہیے. انڈسٹری کی بلڈنگ آپ کی لائٹننگ پروٹیکٹیڈ ہونی چاہیے, اور ان کیس آف تھنڈر اسٹارم کے کیا آپ کی SOPs ہونے چاہیے جن کو انڈسٹری نے فالو کرنا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو چاہیے انڈسٹریل ٹریننگ میں آنی چاہیے. ڈسپلے, لائٹنگ, سیفٹی, یہ ساری آپ کی یعنی کہ سیفٹی کی ایڈوائسز انہوں نے کہا ہے کہ ہر جگہ ڈسپلیڈ ہوتا کہ ہر کسی کو کنفرم پتہ ہوں, ٹھیک ہے. اور لائٹننگ وارننگ سسٹمز انسٹال کیے جائیں.
اور اس کے علاوہ یہ تھوڑے سے انہوں نے بتایا ہے کہ کون سے جو سیکٹر ہیں جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے ڈیورنگ دا لائٹننگ ریلیٹڈ جو ان سے انسیڈنٹس. ہاں جی, کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی کوشچن ہے؟ کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی کوشچن ہے؟ سن رہے ہیں سب کے, سو تو نہیں گئے آن کر کے کلاس؟ وہ میم آج کا لیکچر میرے خیال سے سمپل ہی تھا اور ایزی بھی تھا, تو یس میم. چلیں ٹھیک ہے, پھر ریکارڈنگ انشاءاللہ اسٹاپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ نا اوکے. آپ کے فائنل ٹرم کے جو کورس ہے نا, اس کے اندر ایک تو جو آپ نے اسائنمنٹ جمع کروائی ہے, ٹھیک ہے, سرکٹ بریکر کی انسولیشن والی, ایک وہ. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اور بتائیں گے ٹرانسفارمر اور روٹیٹنگ مشینز کی انسولیشن کے بارے میں, وہ. اس کے علاوہ جنریشن اینڈ ٹیسٹنگ آف ہائی وولٹیجز, یہ بیسیکلی آپ کے نا فائنل ٹرم میں زیادہ تر ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا تھیوریٹیکل ہی ہوگا, ایم سی کیوز کم چانسز ہیں, مطلب کہ ہوں گے تو صحیح لیکن کم ہوں گے. تو آپ نے نا اس حساب سے تھیوریٹیکل کا مائنڈ بنا لینا ہے. اور تھیوریٹیکل میں بھی نا آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ تھیوریٹیکل ہے تو ایزی ہے تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے مڈ میں میرے خیال سے اچھا اسٹڈی کیا تھا ہائی وولٹیج کو, میرا خیال ہے کہ میجورٹی بچوں نے اچھا اسٹڈی کیا, تو اس حساب سے میں آپ کی کلاس سے خوش ہوں کہ وہ آپ لوگوں نے لیکچر صحیح اسٹڈی کر لیے تھے. تو اس طرح فائنل ٹرم میں بھی اچھا اسٹڈی کریں. تو اگر آپ کا ہے نا تھیوری کا ایگزام, تو اس کو یہ نہ سوچیں کہ تھیوری کا ایگزام ہے تو موقع پہ آپ کوئی کھول کے دیکھ لیں گے وہاں سے, چونکہ آپ نے پہلے پڑھا ہوگا نا, تب بھی موقع پہ کھول کے دیکھنے میں بھی تب بھی سمجھ لگتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی نا کوئی جنرل پریکٹس بھی کیا کریں اس چیز کو, کوئی اوور کم کرنے کی کوشش کیا کریں کہ جو آپ کو نا انگلش لکھنے میں پرابلم آتی ہے یا آپ اپنے ورڈس میں ایکسپلین نہیں کر پاتے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے مڈ ٹرم میں نا بچوں نے اچھی طرح نہیں ایکسپلین کیا ہوا اپنے ورڈس میں, انہوں نے بس اتنا لکھا وی نو دیٹ, یہ لکھ کے تو آگے ڈیفینیشن ایز اٹ از لکھی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے, تھوڑا بہت تو ہم آپ کو ریلیکس کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کو اتنا نہیں آتا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو نا اپنی اس چیز کو امپروو کرنے پہ بھی نا کوئی محنت دیں, کوئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں, کوئی محنت کریں کہ آپ نا اپنے ورڈس کے اندر ایکسپلین کر سکیں چیزوں کو, کیونکہ ایگزام میں اس چیز کے بھی مارکس ہوں گے کہ آپ پراپرلی اپنے ورڈس میں ایکسپلین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ایز اٹ از جنہوں نے کاپی کیا ہوگا ان کے کم مارکس آئیں گے. ٹھیک ہو گیا جی, اب اینڈ کر دوں کلاس؟ یس میم. چلیں ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.